کیا یہی لوگ دجال تو نہیں ہے جو بنیامین نتنیاہو یا ادھر امریکہ میں ایلن مسک، ٹرمپ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دجال کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اہل خراسان کی جو فوج ہوگی اس کے بارے میں لفظ بولا ہے یوطئون للمہدی، وہ گراؤنڈ بنائیں گے، تیار کریں گے گراؤنڈ امام مہدی کے سامنے آنے کے لیے. اسی طرح دجال کے لیے بھی تو گراؤنڈ بنانے والوں کی ضرورت ہے. تو اس وقت تو نتنیاہو کی یہ جو بات سامنے آئی ہے، جو 1984 میں جو صورتحال تھی جب وہ سفیر تھا، اس وقت اس کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ دجال کے لیے گراؤنڈ بنانے والا شخص ہے، اور ان اشخاص میں سے سر فہرست ہے جو اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مسیحا کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کریں. بالکل. فلسطین اور غزہ پٹی کے جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. 22 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی، حملہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امدادی سامان جو امریکہ کی کمپنی تقسیم کر رہی ہے، غزہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو امدادی سامان کی تقسیم کے کاؤنٹر پر فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے جی کہ جو پوری دنیا کے عوام کا ایک انبوہ جی اس ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے چل پڑا تھا کہاں سے، جس میں بڑی تعداد میں غیر مسلم لوگ شریک ہیں، بہت بڑی تعداد. ان کو جس طرح مصر کی حکومت مار رہی ہے، ان کا راستہ روک رہی ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ مصر کی حکومت گویا پوری طرح اسرائیل کی محافظ بن کر سامنے آ گئی. اور میسج کیا جائے گا کہ یورپ کے اور دنیا کے ان ملکوں کے لوگ جہاں کی حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے، وہاں کی عوام، وہاں کے ایکٹیوسٹ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پہنچتے ہیں مصر میں، اور حکومت ان کو مار رہی ہے. مصر کی ایک ایک روکا جاتا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک انگریز وہ مصری فوجیوں کو خطاب کر رہا ہے، جی اور بغل میں کھڑا ہوا ایک مصری ہے غالباً جو اس کا عربی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہے. ایک اس نے شاندار تقریر کی اس بوڑھے انگریز نے، اس نے یہ کہا ہے کہ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے جو آپ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام، آپ مسلمان ملک کے فوجی ہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں ایک انسان کی حیثیت سے ان بھوکے یتیم غریب بچوں کو کھلانے کے لیے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ راستہ کھلے، ان کو دودھ ملے، بسکٹ ملے، کھانا ملے. ہم کوئی جنگجو لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور آپ ہم کو روک رہے ہیں اور آپ مسلمان ہیں. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سوال کا جواب کیا تلاش کروں. یہ اصل میں بھائی شمس صاحب ایک بات واضح طور پر سن لیجیے، اللہ نے قرآن مجید میں اشارے کیے ہیں، ایک وقت آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نام نہاد مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر دیں گے اور ریپلیس کر دیں گے دنیا کے غیر مسلم اچھے شریف انسانوں کو، ان کو اسلام کا نمائندہ بنا دیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. عجیب و غریب لفظ ہے یہ کہ اگر تم نے بے وفائی کی تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہیں ہٹا دیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور وہ دوسری قوم تمہاری طرح کی نکمی اور ناکارہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی قوم کا وقت اب آ گیا ہے. بالکل. جیسے مصر نے ایک اور گھٹیا حرکت کی، وہ فریڈم فلیٹیلا کولیشن کا جو جہاز گیا تھا محاصرہ توڑنے کے لیے، ناکہ بندی توڑنے کے لیے، 12 ایکٹیوسٹ اس میں یورپ کے موجود تھے،
اور اس جہاز پر اسرائیل نے مصر کے سمندری حدود میں حملہ کیا اور مصر کی حکومت نے اس کو بھی نہیں روکا بلکہ اسرائیلی آرمی کو سپورٹ کیا. گریٹا تھمبرگ انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہے, اس کو ان لوگوں نے ڈیٹین کر لیا. ہمیں ان سب واقعات پر سے سبق سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر صرف تنقید کریں اور دکھ کا اظہار کریں. اس سے ہماری قوم کی ہمت اور ٹوٹے گی. جی کچھ صلاحیتیں ہمارے اندر نہیں ہیں. مثال کے طور پر مصر کے صدر سیسی کا معاملہ دیکھیں. جی الاخوان المسلمون کی جب حکومت قائم ہوئی مصر میں، جبکہ اخوان کی قیادت کا ایک حصہ اس کے حق میں نہیں تھا کہ اخوان حکومت قبول کریں. پہلے تو الیکشن میں کودنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے تو ایک بڑا طبقہ اخوانی قیادت کا، اس کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ حکومت تو عملے کے بغیر نہیں چلتی. پولیس کا مسئلہ ہے، فوج کا ہے، ماہرین تعلیم کا ہے، میڈیا کا مسئلہ ہے. یہ سب ابھی ہم کو بہت مدت تک ان کو ہم خیال بنانا ہوگا، تربیت کرنی ہوگی، تب تک ہم کو حکومت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک رائے دوسری قائم ہوئی کہ بھائی الیکشن جیتے ہیں ہم، قوم نے ہم کو ذمہ داری سونپی ہے، تو فرار مناسب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو بھولاپن اور ہماری غفلت ہے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اخوان کی حکومت میں وزیر دفاع بنایا گیا انہی جناب سیسی. جی یہ سیسی وزیر دفاع تھے جب صدر مرسی تھے. پھر اسی وزیر دفاع نے تختہ پلٹ کیا، فوجی انقلاب برپا کیا، سیسی کو جیل میں ڈالا، وہ مرسی کو جیل میں ڈالا اور جیل میں ہی ان کی موت ہوئی. جی تو یہ سیسی وہ ہیں. تو ہم مردم شناسی کا جوہر کھو بیٹھے ہیں. بالکل. ہم جذباتی قسم کی باتیں کرنے والے چاپلوسوں سے بہت دھوکے میں آتے ہیں، بہت دھوکے میں آتے ہیں. اور سیسی کی چاپلوسی کے واقعات تو مجھے مصری صحافیوں نے، علماء نے سنائے ہیں کہ سیسی وزیر دفاع ہونے کے باوجود مرسی کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا، اچھا، اور وہ ہاتھ بندے کھڑا رہتا تھا. مرسی اصرار کر کے کہتے تھے بیٹھیے. نہیں سر، آپ کے سامنے میں بیٹھوں، میں آپ کا غلام. پہچان ہوتی ہے چاپلوسوں کی بہت بڑی. جو بڑے چاپلوس ہوتے ہیں ویسی ہی وہ وفاداری دکھاتے ہیں. بالکل. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے درمیان جو حکمراں طبقہ ہے، جی اس کے درمیان ایک مخلصانہ نظام، ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ایک ایک فرد کو مانیٹر کرنے کا. الاخوان المسلمین کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے مصر میں؟ کیا صورتحال ہے؟ تنظیم مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ ختم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ ایک ایک شخص کو جس کے اوپر اخوانی ہونے کا شبہ ہوتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے. جی یعنی میرا تو ایک نواسا قاہرہ میں پڑھتا ہے میڈیکل کالج میں، جی تو وہ خود بتاتا ہے کہ یہ حالت ہے کہ ہر داڑھی والے لڑکے کو پولیس لے جاتی ہے، اس کی ہفتوں رکھ کر تحقیقات کرتی ہے. کہیں سے اس کے فون میں کوئی نمبر ایسا مل گیا کہ جو کسی اخوانی سے اس نے کوئی بات کی ہو، جب کوئی میسج آیا ہو تو گیا، پھر وہ باغی شمار ہوتا ہے. تو ایک عجیب خوف و دہشت کا عالم ہے اس وقت. لوگ اپنے جذبات کو چھپائے ہوئے ہیں، بالکل ہمت نہیں کر پا رہے ہیں سامنے آنے کی، بولنے کی. لوگوں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے. کوئی شک نہ ہو، 5 وقت کی نماز اگر کوئی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، جی صرف اتنا ہی مسئلہ کہ 5 وقت کی نماز اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ مشکوک ہے. مطلب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، صرف 5 وقت کی نماز اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو اس کو پولیس اسٹیشن بلایا جائے گا.
نوجوان اگر کوئی فجر میں جا رہا ہے تو وہ مشکوک ہے. تو یہ تو یعنی وہ حالات ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس وقت وہ دور ہے. ایک بات پہلے بھی آپ کے ایک انٹرویو میں غالباً کہہ چکا ہوں. جی جی یاد آ گیا تو میں کہہ دوں، سننے والوں کو بہت اس سے شاید تسلی بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام سے تو ہم لوگ واقف ہیں. جی ہمارے بہت سے عرب علماء ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے، اور علامہ زاہد کوثری نے تو پوری کتاب لکھی ہے انور شاہ کشمیری کے علمی مقام پر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ صاف اگر یہ چند صدی پہلے ہوتے تو ابن حجر اور ابن دقیق العید کے برابر کا مقام ان کو دیا جاتا. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، ان کی جو بخاری کی شرح ہے فیض الباری، جو ان کے شاگرد نے مرتب کی ہے، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے جو میں اس کو اب اس زمانے کو قریب دیکھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ دو شخصیتوں کو اللہ نے آخر زمانے کے لیے محفوظ رکھا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی اور ایک وہ شخصیت جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے. یہ کیوں ہے ان دو شخصیتوں کو آخر زمانے میں یہ سامنے آئیں گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو اس وقت پوری دنیا کی جو کروڑوں عیسائی ہیں جن کو بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، اگرچہ وہ محبت میں غلو ہو گیا اور وہ ان کو خدائی میں شریک یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن وہ بہرحال محبت میں غلوی کی وجہ سے وہاں تک پہنچے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اور وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کی دعوت دیں گے، اس پر ایمان کی، تو کروڑوں عیسائی لوگ یہ اسلام قبول کریں گے. بہت بڑی تبدیلی دنیا کی آبادی میں. دوسری شخصیت امام مہدی. سب جانتے ہیں کہ شیعہ آبادی دنیا کی جو ہے وہ امام مہدی کے انتظار میں ہے. جی تصورات امام مہدی کے بارے میں بالکل کچھ اور ہیں، لیکن وہ انتظار میں ہیں، شدید انتظار میں. جب حقیقی امام مہدی آ جائیں گے اور سامنے آ جائے گا مسئلہ کہ بھئی یہ ہیں حقیقی امام مہدی، تو لاکھوں اور کروڑوں شیعہ بھی جی وہ بھی امام مہدی حقیقی کو قبول کریں گے، اور اس طرح شیعہ سنی ایک ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے جو دو بڑی طاقتیں شیعہ اور سنی، جی اور ادھر عیسائی اور مسلم، یہ اتنا بڑا محاذ بنے گا بین الاقوامی طور پر، اتنی بڑی طاقت بنے گی کہ یہ ہے امام مہدی کا وہ فوج جس کے سہارے وہ دنیا میں انقلاب برپا کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف کے نظام کو قائم کریں گے. میں اس وقت یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ جی چھڑی ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے سنیوں کو بھی اس وقت ایران سے ہمدردی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. جی اور خدا کرے ایران یہ غلطی نہ کرے جو اس نے پہلے کی تھی جب خمینی صاحب کے ذریعے انقلاب برپا ہوا تھا. تو اس وقت انہوں نے طاقت کے نشے میں شاید چور ہو کر پوری مسلم دنیا کو شیعہ بنانے کی کوشش کی تھی. یہ جو توسیع پسندی تھی اس وقت ایران کی حکومت کی. جی اس وقت اگر ایران غالب آتا ہے، اور خدا کرے غالب آئے، اور امید ہے کہ غالب آئے گا، تو وہ کوئی فاتحانہ نشے میں چور ہو کر دوبارہ شیعیت کی تبلیغ نہ شروع کر دے. یہ میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں، خدا کرے ایران کی وہ کس طرح انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا کہ شیعت کی تبلیغ شروع کی تھی؟ کیا پوری دنیا میں انہوں نے شیعہ مبلغین بھیجے تھے. تمام ملکوں کے اندر شیعہ لٹریچر کا سیلاب تھا، اور وہ افریقی ملک غریب جی وہاں تو انہوں نے مطلب یہ حل کر دیا تھا
کہ بس ہر مسجد کا امام شیعہ اور سارے خرچہ ہم کریں گے. اب غریب ملک ہے ان کا بہت اچھا, اور اس کے نتیجے ہم لوگ شیعہ ہونے لگے. ویسٹ انڈیز, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, ہر جگہ انہوں نے مبلغین بھیجے تھے. بہت لمبی کہانی ہے اس کی.